علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو بچوں آج جو ہے ہم نثر نمبر جو 4 ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو، اس کا مطالعہ کریں گے۔ نثر کی طرف آنے سے پہلے جو مصنف ہیں ان کا تعارف ضروری ہے۔ تو اس نثر کے مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد ہے، جن کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں آپ کا وصال ہوا۔ ضلع بجنور میں آپ پیدا ہوئے۔ اور جو چیزیں آپ نے ان کے تعارف میں یاد رکھنی ہیں، جو شامل نصاب ہیں، وہ ان کی تصانیف ہیں، ان کے جو ناول ہیں بڑے مشہور ہیں۔ میرات العروس ہے، توبۃ النصوح ہے، ابن الوقت ہے، یہ 2-4 ناول ہیں، ان کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں نثر کی طرف۔ جو نصوح اور سلیم کی گفتگو جو نثر ہے، یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول ہے توبۃ النصوح، اسی سے اخذ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہے وہ ناول نگار تھے۔ ان کے جو زیادہ تر ناول ہیں وہ اصلاحی ناول ہیں، انہوں نے جو لکھے ہیں۔ تو ناول جو ہے اس کا میں تھوڑا تعارف کروا دوں آپ کو کہ ناول جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، جو کہ اطالوی زبان ہے، اس کا لفظ ہے ناولا، اس سے جو ہے یہ ماخوذ ہے۔ ٹھیک ہے، ناول کے معنی ہوتے ہیں نیا، انوکھا۔ ٹھیک ہے، ناول میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ عقل سے کوئی ماورا نہیں ہوتے۔ جیسا کہ داستان اور کہانی میں آپ سنتے ہو نا، جن، دیو، پریاں، یعنی کہ ایسی باتیں سنتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ناول میں ایسا نہیں ہے۔ ناول جو ہے وہ داستان اور کہانی کے برعکس جو ہے نا، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ فطرت پر اٹھائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ مفوق الفطرت چیزیں نہیں ہوتی اس میں۔ ٹھیک ہے، اور ناول کا جو موضوع ہے وہ ہوتا ہے انسان، یعنی کہ ناول کے اندر جو کردار ہوتا ہے وہ حقیقی گوشت پوش کا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ ناول میں جو ہے نا وہ ایک ہیرو ہوتا ہے اور ساری جو کہانی ہے اس ہیرو کے گرد گھومتی ہے۔ باقی جو کردار ہے، دوسرے کردار جو ہیں، وہ اس کے ہیرو کے کردار کو اچھے سے واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اردو کا جو سب سے پہلا ناول ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا 1869 میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی کو اردو کا پہلا جو ہے وہ ناول جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آپ کے نصاب میں اسے شامل کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو جو ناول کی جو ابتدائی صورتحال ہے اس کا جو ہے بتایا جا سکے، اور دوسرا آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے۔ تو ناول شروع کرتے ہیں۔ نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ نصوح سے مراد نصیحت کرنے والا۔ دیکھیں نام ہی جو ہے وہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں، یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں کہ نثر میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ نصوح کا مطلب ہے نصیحت کرنے والا، اور سلیم کا مطلب ہوتا ہے سلجھاوا۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ دلی جو ہے یہ لفظ دلی بھی ہے اور دہلی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا کا بڑا مشہور شہر ہے یہ۔ ہیضہ جو ہے وہ پیٹ کی بیماری ہے ایک، وبا کہتے ہیں بیماری کو، یعنی کہ دلی میں ایک سال جو ہے وہ ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نصوح بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ یعنی کہ جو کردار ہے نصوح، جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے، جیسا کہ ہمارے ہاں جو ابھی ہے، جیسے کرونا جو ہے وہ وائرس جو آیا ہوا ہے، تو بہت سے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح دلی میں بھی جو ہے ایک سال جو ہے وہ ہیضے کی وبا آئی، تو بہت سے لوگوں کی طرح جو نصوح ہے وہ بھی اس میں گرفتار ہو گیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ خیال ہے جیسے انسان کو کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اس کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے، تو نصوح کو بھی یہ بات لگی کہ اس کی موت جو ہے وہ قریب ہے۔
مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، عاقبت آخرت کی۔ ایسی ہوتا ہے جب انسان کے اوپر بیماری آتی ہے تو اسے اپنی آخرت کی، خاص طور پر جو مسلمان ہو اسے اپنی آخرت کی جو ہے وہ فکر ستانے لگتی ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو بھی اپنی آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب آور، نیند آور، ٹھیک ہے نا، جسے کھا کر نیند آ جائے۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے۔ مناظر جو ہے منظر کی جمع ہے، منظر کی جمع ہے مناظر، دل دہلا دینے والے، دل کو ڈرا دینے والے۔ تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، جیسے کہ ہمارے یہاں ہڑبڑا کر بے چینی میں اچانک، جیسے کہ ہمارے ہاں جب کوئی برا سا خواب دیکھ لیتا تو اچانک اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایسے اس کے ساتھ ہوا۔ خواب سے بیدار ہو کر نصوح کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ یعنی کہ اس نے خواب میں جب برے مناظر دیکھے اور اس کی آنکھ کھلی تو اس کی اپنی جو زندگی تھی اس پر افسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزار دی۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی ہوتا ہے ازالہ کرنا، نقصان کا ازالہ کرنا، تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا، اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ یعنی کہ آپ دیکھا ہے خاندان میں اگر کوئی بھی اچھا کام کرنا ہو تو ضروری ہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان کا دونوں کا اس پر اکتفا ہو۔ تو اس نے بھی ایسا کیا، اپنی بیوی کو بلایا اور ساری صورتحال سمجھا کر اسے بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ جو ہے ملازم کا نام ہے۔ اب دیکھیں جو اس کی ملازمہ کا نام جو ہے وہ بیدارہ رکھا۔ بیدارہ کا جو معنی ہے، بیدارہ کا معنی ہے جگانے والی، ٹھیک ہے۔ بالا خانہ ہوتا ہے اوپر والی منزل، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھت پر۔ اب یہ تو تھا ناول کا انہوں نے تعارف پیش کیا کہ صورتحال بتائی۔ اب جو ہے وہ ناول جو ہے وہ ٹھیک شروع ہو رہا ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، قول قرار وعدے وعید، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے پیراگراف بھی آپ کا شروع ہو رہا ہے، پہلا پیراگراف یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ صاحبزادے برخوردار بیٹے کہ جلدی سے اٹھیں، آپ کو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ چھت پر بلا رہے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اگر صبح صبح امی یا ابو میں سے کوئی بلا لے، خاص طور پہ ابو بلا لیں تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے، آج صبح صبح کیوں بلا لیا ابو نے۔ تو وہ بھی چھوٹا بچہ تھا، اس پر بھی جو ہے نا وہ گھبراہٹ طاری ہوئی اور اس نے اپنی والدہ سے آ کر سوال کیا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ یعنی کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم بیٹا آگے سے کہتا ہے کچھ خفا تو نہیں ہے، یعنی کہ ابو کچھ ناراض تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے، یعنی کہ مجھے کیا پتا، ابھی تو چھت پر ہیں، صبح سے چھت پر ہیں، ابھی نیچے نہیں اترے، مجھے کیا پتا ناراض ہیں کہ نہیں۔
سلیم بیدارا تجھ کو کچھ معلوم ہے، یعنی کہ ملازمہ سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے کیوں بلایا ہے؟ بیدارا میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ یہ دیجیے جو لفظ ہے یہ پرانا ہے، اب ہم بھیج دیجیے جو اب لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم سورج سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ اب یہ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تفصیل پوچھ رہے ہیں کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو نے کیوں بلایا ہے۔ بیدارا نہیں تو۔ سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو نا۔ عموماً ہمارے ہاں بچے ایسے کرتے ہیں، جب والد بلائے نا اور پتہ نہ ہو کہ کیوں بلایا گیا ہے، کہیں والد صاحب ڈانٹے نا، تو وہ والدہ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو سلیم نے بھی بیچارے نے ایسے ہی کیا۔ آگے سے ماں نے کہا میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ جیسے ہماری ماں کہتی ہیں پتر جاندہ کیوں نہیں، ابو نے تیرے کھاد نہیں جان کے تینوں۔ ایسے ہی جو ہے انہوں نے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن جو میری گود میں سو رہی ہے، تم ڈر کیوں رہے ہو، جاؤ شاباش ابو کے پاس۔ سلیم کچھ پوچھیں گے؟ ماں جو کچھ پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا، یعنی کہ مناسب سا جواب دے دینا، جو ابو پوچھیں گے تم جواب دے دینا، کوئی بات نہیں ہے۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا باپ کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ بیٹا جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ باپ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ بیٹا کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ یہیں تک بچے آج کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو پیچھے بات ہوئی ہے، اب آپ نے دیکھیں ایک تو ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی بڑا بلائے، جیسے سلیم اوپر گیا تو اس نے سلام کیا اور خاموش جا کر کھڑا ہو گیا، یعنی کہ آپ کو جب بھی کوئی بڑا بلائے تو آپ کیا کریں، جب تک وہ آپ سے گفتگو کا آغاز نہ کرے آپ اس سے گفتگو شروع نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آج یہیں تک تھا، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے آتے ہیں، جو میں نے آپ کو پیراگراف بتایا تھا، آپ کا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جو تیسری لائن ہے اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ پیراگراف کرنا ہے اور تعارف جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے وہ تعارف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ قول قرار، وعدے وعید، بیدارہ کا مطلب جگانے والی، صاحبزادے برخودار یا بیٹے، بالا خانے چھت یا بلائی منزل، ٹھیک ہے۔ برس کہتے ہیں سال، طلب بلاوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا، گھر والوں کا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔